شوگر کے لیے نسخہ عرض ہے۔ شوگر بہت زیادہ ہو چکی ہے پوری دنیا میں، پاک و ہند میں ہر جگہ تقریباً شوگر کے مریض بہت زیادہ ملتے ہیں۔ اور یہ بیماری بھی کوئی عجیب قسم کی بیماری ہے کہ جب اس کا حملہ ہوتا ہے تو اکثر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی وہ پتہ چلتا ہے اچانک شوگر بھی اتنے درجے پہ پہنچ گئی ہے، اتنے اس کا نمبر ہو گیا ہے۔ تو اس کو چور مرض بھی کہتے ہیں، چور بیماری ہے، یعنی کہ چوری چوری لگتی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کسی بندے کو شوگر ہے یا شوگر کے مریض بہت زیادہ ہیں تو ان کے لیے ایک انتہائی مجرب اور مفید اور مناسب نسخہ عرض کر رہا ہوں۔ مناسب سے مراد یہ ہے کہ جو ہر جگہ اویلیبل ہو، ہر خطے میں مل جاتا ہو، آسانی سے مل جائے۔ وہ بعض نسخے اس طرح بھی کہ ہوتے ہیں ان کی چیزیں عام آدمی کو یا پہچان نہیں ہوتی جڑی بوٹیوں کی، یا پھر وہ ہر جگہ وہ مل نہیں سکتی، اویلیبل نہیں ہوتی۔ تو یہ سادہ سا نسخہ ہے، عام آدمی بھی خرید کے بنا سکتا ہے۔ چنے بنے ہوئے لے لیں، چھلکے والے، اور سنگاڑے خشک لے لیں، اور مغز بادام دیسی لے لیں، یا بہتر ہے کہ بادام لے کر کوٹ کے نکالے جائیں، وہ مغز تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو مغز نکالنے کے طریقے یا بعض اوقات وہ طریقے بھی ایسے ہیں کہ اس میں کوئی ان کے اثرات کم ہو جاتے ہیں، جیسے کہ تیزابی پانی لگاتے ہیں یہ وہ۔ تو ان تینوں چیزوں کو گرینڈ کر لیں، اور ہم وزن مصری یا شکر ملا لیں، یعنی چاروں چیزیں ہم وزن ہو جائیں گی، مغز بادام، سنگاڑے، چنے اور شکر یا مصری۔ شکر اگر صحیح نہ ملے تو پھر مصری ڈالیں، شکر مل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ان کو گرینڈ کر کے رکھ لیں، ڈبے میں محفوظ کر لیں۔ 1 چمچ صبح نہار منہ، 1 دوپہر کے وقت، 1 رات کو سوتے وقت یہ دودھ سے یا پانی سے کھائیں۔ دودھ سے کھانا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ چنے بادام وغیرہ خشک بھی ہوتے ہیں، تو ان کی خشکی جو ہے دودھ سے وہ نارمل بن جاتا ہے مسئلہ۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کے تقریباً 3 مہینے استعمال کرنے سے، جو کہتا ہے نا بندہ کہ میں دوائیاں کھا کھا کے تھک گیا ہوں، میرا دنیا میں کہیں علاج نہیں ہوا، میرا کسی ڈاکٹر نے علاج نہیں کیا، بس میں اب لا علاج ہو گیا ہوں، تو وہ بندہ انشاءاللہ العزیز 90 دن کے علاج سے الحمدللہ وہ شوگر اس کی نارمل ہو جائے گی، کنٹرول ہو جائے گی۔ ساتھ ساتھ پرہیز بھی کرنا چاہیے۔ یہ جو بیکری آئٹم ہے، مٹھائی ہے، یا بہت زیادہ میٹھی چیزیں ہیں، ان کو نہیں کھانا چاہیے، اور میٹھے کی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے۔ جو میٹھا معمولی سا، یعنی 1/2 تولہ جو ہے وہ ایک دن میں کھانا بھی چاہیے، یہ بھی ضروری ہے۔ گڑ اصل میں اگر صحیح مل جائے، خالص گڑ مل جائے، تو وہ 1 تولہ روزانہ بندے کو کھانا بھی چاہیے۔ اگر خالص نہ ملے تو پھر ½ تولہ تقریباً 5 گرام وزن جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں استعمال کرنا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے صحت کے لیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں کو شوگر کا حملہ ہوتا ہے نا، وہ فوراً وہ جناب گولی شروع کر لیتے ہیں، ہائی پوٹینسی دوائی شروع کر لیتے ہیں، تو وہ وقتی طور پہ تو بہت اپنے آپ کو صحت مند سمجھتے ہیں، لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ پھر ایک وہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہے وہ دوائی۔ بس وہ استعمال کرتے رہیں تو ٹھیک ہے، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس سے بھی اعلیٰ درجے کی دوائی یا اس سے بھی ہائی پوٹینسی استعمال کرنی پڑ جائے۔ تو کوشش کریں کسی مستند حکیم سے اگر کوئی اچھا نسخہ مل جائے، یا یہی نسخہ استعمال کریں، کیونکہ جو حکمہ حضرات ہیں
وہ بھی بعض اوقات کوئی صحیح علاج نہیں کر پاتے یا کوئی کشتہ سازی کا سہارا لیتے ہیں، تو کشتے اگر صحیح نہ بنے ہوئے ہوں تو وہ فائدے کے بجائے نقصان دیتے ہیں۔ اب بعض حضرات ایسے ہیں کہ وہ اپنے چند ٹکوں کی خاطر کسی کی زندگی سے کھیل جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے علاج کروانا ہے تو کسی اچھے معالج سے رابطہ کریں۔ یہ مارکیٹ کے اندر بہت سارے لوگ اس قسم کے بھی ہیں کہ جو اپنا تو وہ فائدہ کر لیتے ہیں، اپنی جیب گرم کر لیتے ہیں، لیکن آگے والے جو بندے ہیں اس کا بعض اوقات کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی ایسا دوائی کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے کہ وہ زندگی بھر بیچارہ وہ پریشان رہتا ہے، اس تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس یہ جو معالجین ہیں، حکماء حضرات ہیں یا ڈاکٹر صاحبان ہیں، ان کو بھی اللہ رب العزت یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ صرف اپنا نہ سوچیں، مریض کا بھی سوچیں۔ بعض اوقات کوئی غریب مریض ہوتا ہے اور کوئی معذور ہوتا ہے، کوئی بیوہ عورت ہوتی ہے، کوئی یتیم بچہ ہوتا ہے، تو ان کو بھی خدا ترسی کرنی چاہیے، ان کا مناسب قیمت میں علاج کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت شفا دینے والے ہیں۔ شفا تو کسی دوائی میں نہیں ہے، نہ کسی حکیم کے پاس ہے، نہ ڈاکٹر کے پاس۔ شفا اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ یہ علاج کرنا سنت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان دوائیوں میں اثرات ہیں، وہ ان بیماریوں کا علاج ہے، لیکن اسی وقت علاج ہوگا جب اللہ کا حکم ہوگا۔ جب تک اللہ کی رضا، اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی تو وہ بے شک سونا کھائے، فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ باتیں آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ساتھ ساتھ آپ نے دعا بھی کرنی ہے، اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے۔ بعض اوقات بندے سے کوئی کسی کی حق تلفی ہو جاتی ہے، کسی پر ظلم ہو جاتا ہے، یا کوئی گناہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، وہ پھر وہ کہتے ہیں نا جی اللہ نے کوئی ڈانگ تو نہیں مارنی، تو اللہ رب العزت خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ پاک رحم فرمائے، کسی پر اللہ کی ناراضگی ہو تو وہ کسی نہ کسی انداز میں ظاہر ہوتی ہے۔ کوئی بیمار ہو گیا، کوئی قید ہو گیا، یا کوئی وہ جناب کوئی حادثہ ہو گیا، یہ تقدیر کا بھی حصے ہیں۔ چیزیں لازمی نہیں ہیں کہ جس کا حادثہ ہو وہ اللہ کی پکڑ میں ہے، وہ القدر خیر و شر من اللہ تعالی۔ لیکن ان چیزوں سے بچنا چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کوئی گناہ کوشش کریں کوئی سرزد نہ ہو، کوئی ظلم نہ ہو کسی پر، اللہ کے آگے دعا بھی کریں، اللہ سے معافی بھی مانگیں، استغفار پڑھیں، روزانہ ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام کو استغفار ضرور پڑھیں، درود شریف جس قدر پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، نماز باقاعدگی سے پڑھیں، جو اللہ کے احکامات ہیں وہ پورے کریں، جن سے روکا گیا ہے ان سے بچیں۔ خاص طور پہ جو نشہ وغیرہ ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، شراب نوشی وغیرہ خاص طور پہ، ان چیزوں سے سختی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر کنواں ہو اس میں ایک قطرہ شراب کا ڈال دیں، وہ کنواں بھر دیں، اس کے اوپر چبوترا بنا دیں، اور مجھے کوئی کہے نا کہ اے علی علیہ السلام اس کے اوپر کھڑے ہو کے اذان پڑھ دو، تو میں اذان نہیں پڑھوں گا۔ اس قدر آپ نے پرہیز فرمایا۔ تو معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، اس ٹائم بہت خرابیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو پاکیزہ معاشرہ، صحیح اسلامی معاشرہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چیزیں بس ایسے فضول نہیں ہیں، یہ باتیں، ان چیزوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ جب آپ لوگ راہ راست پہ بالکل کو بندہ صحیح راستے پہ چلے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ بہت ساری بیماریوں سے، بہت ساری بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی بندہ بالکل صحیح راستے پہ چل رہا ہے اور پھر بھی وہ بلاؤں میں، بیماری میں مبتلا ہے، تو وہ آزمائش ہے، امتحان ہے۔ وہ امتحان تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ضرور ڈالتا ہے امتحان میں، پیغمبروں کو بھی ڈالا ہے، اولیاء کرام کو بھی ڈالا ہے، بڑے بڑے سخت امتحانات لیے گئے ہیں، تو پھر بندے کو صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز دعا بھی کرنی ہے، اور پرہیز بھی کرنا ہے، علاج بھی کرنا ہے، اور احتیاط بھی کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ جو ہے شوگر کی
جو شدت ہے اس سے انشاءاللہ بچ جائیں گے۔